بڑی دنیا پھری ہے، جتنا اسپین میں جا کے دکھ ہوا کہیں نہیں ہوا۔ اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ 800 سال کی حکومت ختم ہو گئی، دکھ اس پر میں مسجد قرطبہ میں کھڑا رو رہا تھا۔ میں اس بات پر نہیں رویا کہ مسجد گرجا بن گئی، گرجا بن چکی ہے، تھوڑی سی جگہ کور کی ہوئی ہے مسجد کی، لیکن وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، باقی ساری مسجد گرجا بن چکی ہے، بڑے بڑے بت ہیں، بڑی بڑی تصویریں، بالکل وہ ساری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہیں، اور کوئی نہیں سمجھ رہا، کوئی نہیں سمجھ رہا۔ اس لیے میں نے کہا تھا مردہ یزید پہ لعنت بھیجتے ہو اور زندہ یزید کے سامنے دست بستہ ہو کے کھڑے ہو۔ اس ایک حدیث کو سینے سے لگا لو، دل کھلے کر دو سب کے لیے۔ اگر آپ کی نظر میں کافر ہوں تو مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ میرے نبی والا کام کرو نا، سینے سے لگاؤ، کھانے کھلاؤ، سمجھاؤ تبلیغ والوں نے کیا کیا ہے۔ آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تبلیغ میں ٹائم لگاؤ، پوری دنیا میں واحد دین کی محنت ہے جس نے محبت کا وہ پیغام پہنچایا ہے کہ امت کو فرقہ واریت سے نکال کر ایک امت پنے کی شکل دکھائی ہے۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ منافق مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتا تھا، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، کبھی نہیں مجلس سے اٹھایا۔ تو ایک کام تو یہ کرو کہ اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کرو۔ امت بن کے رہنا زیادہ پسندیدہ ہے اللہ رسول کو، یا کسی فرقے کا جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہونا اللہ رسول کو زیادہ پسند؟ رہو اپنے اپنے فرقوں میں رہو۔ میں تمام اسلامی فرقوں کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن میں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یہ جو ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو اور ایک دوسرے پر تم نے کفر کی توپیں چلائی ہوئی ہیں، اللہ کے واسطے انہیں محبت کے بول میں تبدیل کر دو۔ ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ، ایک دوسرے کو کھلے ماتھے سلام کرو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو، ایک دوسرے کو قریب بٹھاؤ۔ اپنے نبی کی تم چھوڑو مولوی کی بات، میری تھوڑا قرآن اٹھا کے پڑھ لو، قرآن اٹھا کے پڑھ لو، خود پڑھو۔ سارے تم پڑھے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے ہو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، میری گل کتے مار چھڑو، مینوں دفع کرو میں کون ہاں، میں مشتاق۔ اپنے رب دا قرآن پڑھو، اپنے نبی دی حدیث پڑھو، اپنے نبی دی زندگی پڑھو، تو انہوں پتہ لگ جائے۔ تو آج ایک اپنے نبی کی ایک عظیم الشان سنت پیش کر رہا ہوں کہ اس دل کو سب کی نفرت سے صاف۔ ہم ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، میں اسپین سے، آخری ملک اسپین تھا جہاں سے میں واپس آیا ہوں، میں بالکل ایسے پاگلوں کی طرح تمہارے سامنے بول رہا ہوں کہ میں نے اس دیش کی 800 سالہ تاریخ پڑھی ہوئی ہے، اور 92 ہجری میں اسپین فتح ہوا، اور 898 ہجری 806 سال جہاں اسلامی حکومت قائم رہی، وہاں ایک انسان کلمہ پڑھنے والا باقی نہ رہا، اور وہ جو وہاں 800 برس کے بعد ایک مسلمان باقی نہ رہا، اس کے جو اسباب تھے وہ آج سارے کے سارے پاکستان میں موجود ہیں۔ میں بہت رویا، لیکن اسپین کے زوال پہ نہیں رویا، میں اس پہ رویا کہ جس وجہ سے اسپین برباد ہوا وہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ میں مسجد قرطبہ میں کھڑے ہو کے بڑا تڑپا کہ وہاں بت پڑے ہوئے چاروں طرف، جس مینار کی چوٹی پر کھڑے ہو کے مؤذن اذان دیتا تھا وہاں گرجے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں، اور جہاں سجدے ہوتے تھے وہاں بت پڑے تھے، جہاں لا الہ الا اللہ گونجتا تھا وہاں شرک اور کفر نظر آ رہا ہے۔ میں اس پہ نہیں رویا کہ یہ کیا ہے، میں اس پہ رویا کہ مجھے اپنے ملک میں یہ نظر آنے لگا کہ جس وجہ سے قرطبہ کی مسجد کا یہ حال ہوا وہ یہاں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور زمانے 800 برس میں ایسی مسجد نہ تھی، 1417 ستونوں پر وہ مسجد قائم تھی، اس میں 10,000 چراغ جلتے تھے روشن کرنے کے لیے، اور منبر کے سامنے، محراب کے سامنے 3 بڑے فانوس تھے، جن میں ایک رات میں
36 سیر تیل جل کے ختم ہو جاتا تھا. 300 ملازم اس کی صفائی کے لیے مقرر تھے. اس کا سنگ مرمر آج بھی ایسا ہے کہ دیکھو تو شکل نظر آئے، شکل نظر آئے. اور اس کا ممبر تو جلا دیا تھا جب حکومت مسلمانوں کی ختم ہوئے. اس کا ممبر بنایا تھا عبد الرحمن الثالث نے. 7 برس وہ ممبر بنتا رہا اور وہ ہاتھی دانت سے بنایا گیا تھا اور اس میں 36,000 قیمتی لکڑیوں کے ٹکڑے جوڑے گئے تھے اور اس میں موتی یاقوت جوڑے گئے تھے. صدیوں وہ منبر اس مسجد میں پڑا رہا اور اس پر بیٹھنے والے منذر بن سعید قاضی جیسے اللہ اس کے رسول کی طرف بلانے والے جو بادشاہوں کو بھی کھڑکا دیتے تھے اور ان کو بھی ان کی غلطیوں پر ٹوک دیتے تھے کہ وہ بادشاہوں کے درباری نہیں تھے، وہ اللہ اس کے رسول کے درباری تھے. بادشاہوں کو بھی بتا دیتے تھے. تو میں کافی دیر وہاں پھرتا رہا، گھومتا رہا. وہ جو داڑھی والا پگڑی والا آتا ہے تو اس کو کھڑے ہوتے ہیں اور پولیس والے اشارہ کرتے ہیں نماز نہیں پڑھنی. وہ ہماری شکل دیکھتے پہچانتے مسلمان ہے تو ہمیں باقاعدہ روکا جاتا ہے نماز نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے جی نہیں پڑھیں گے. چلتے 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 میں ممبر کے محراب کے سامنے آیا. ممبر تو غائب ہے، محراب کو یوں بند کیا ہوا ہے زنجیریں لگا کر ایسے، اور اس کے اوپر قرآن کی آیات 800 سال پرانی اسی طرح لکھی ہوئی ہیں، اسی طرح چمک رہی ہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. محراب پر یوں آیت الکرسی چلتی ہے اور یوں آ جاتی ہے اور آج بھی روشن ہے. لا غالب الا اللہ چمکتا ہوا دکھا رہا ہے اور دیکھے کہہ رہا ہے دیکھو دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو. دیکھو یہاں شاہان اسلام نے اس دبدبے سے حکومت کی کہ سارے یورپ کو لرزا کے رکھ دیا. آج وہاں بت کڑے ہیں، آج وہاں بت ہیں، ننگی عورتیں پھر رہی ہیں. 50 کراؤن کا ٹکٹ ہے، ننگی عورتیں پھر رہی ہیں. یہ وہ مسجد ہے، یہ علامہ قرطبی کا درس تفسیر ہوتا تھا. یہ وہ مسجد ہے جہاں ابن عربی کے تصوف کے اسرار و رموز کھلتے تھے. یہ وہ مسجد ہے جہاں یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کی فقہی مجالس ہوتی تھی. یہ وہ مجلس ہے جہاں بقی بن مخلد کے درس حدیث ہوتے تھے. یہ وہ مجلس ہے جہاں یہ وہ مسجد ہے جہاں منذر بن سعید قاضی کے خطبات دلوں کو گرماتے تھے اور ایمان کو روشن کرتے تھے. لیکن وہ بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کا ملک ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. جب کوئی قوم ظالم ہو جاتی ہے، جب کوئی قوم جھوٹ پہ آ جاتی ہے، جب کوئی قوم دھوکے باز ہو جاتی ہے، اللہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے. مجھے پتا تھا یہاں عبد الرحمن نے ایک محل بنایا تھا. میں نے کہا مجھے وہاں لے چلو. وہ قرطبہ سے 8 میل دور تھا. ایک پہاڑ کے اوپر دنیا میں 2 بڑے محل بنائے گئے ہیں. اس سے بڑا محل آج تک نہیں بنا. اسلام سے پہلے یعنی اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے اور آنے تک سب سے بڑا محل بنایا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کسرا نے، جو 40,000 ستونوں پر قائم تھا. 40,000 ستونوں پر قائم تھا اور 40 مربع میل میں اس کے باغات تھے. اس میں 960 ہاتھی تھے جو اس کی ہیبت کو بڑھاتے تھے. اس میں 3000 باندیاں تھیں جو اس کے حسن و جمال کو بڑھاتی تھیں. اور اس کے گنبد تھے جن میں سونا لگا ہوا تھا، سونا ہی سونا تھا. نیچے 100 تہخانے تھے جو سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے. وہ محل کھنڈر بن گیا، اس کا تو نشان بھی نہیں. اس کے بعد اسلامی سلطنت میں 300 ہجری میں عبد الرحمن الناصر نے ایک بیوی کے عشق میں محل بنایا
جو 4316 ستون اور برجوں پر قائم تھا، 4 میل لمبا 3 میل چوڑا کورڈ ایریا تھا، 15,000 اس کے گیٹ تھے، 15,000، اور چھت میں خالص سونا اور سنگ مرمر اور یاقوت اور ہیرے جواہرات جڑے، ایک چراغ جلتا تھا، سوری مسجد ایسا لگتا تھا جیسے سرچ لائٹ، سارا محل یوں ہو جاتا تھا جیسے سرچ لائٹیں ہوں اور سارا محل روشن ہو کہ اس کی جو ریفلیکشن ہوتی تھی وہ چکا چوند کر دیتی تھی۔ اس میں 6,000 کنیزیں تھیں اس کے حسن و جمال کے اضافے کے لیے، اس میں 13,375 ملازم تھے صفائی کے لیے، اس میں 13,780 فوج تھی اس کی حفاظت کے لیے، اس میں پانی کے تالاب تھے، فوارے تھے، جس میں اتنی مچھلیاں تھیں کہ روزانہ ان مچھلیوں کو کھلانے کے لیے 12,000 روٹیاں توڑ کے ڈالی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ غذا مزید ہوتی تھی۔ بیچ میں ایک پارے کا حوض تھا، رات کو جب چاند کی چاندنی پارے کے حوض پر پڑتی تو ویسے واپس ہو کر سارے محل کو روشن کر دیتی، اور کبھی بادشاہ موج میں ہوتا تو کہتا پارے کو ہلایا جائے، پارا ہلتا اور سورج کی شعائیں چاند کی شعائیں پڑتی اور وہ ہلتی ہوئی محل پر پڑتی تو یوں نظر آتا تھا جیسے پورا محل رقص کر رہا ہو اور جھوم رہا ہو۔ اور پیچھے ایک بڑا پہاڑ تھا، سارے کو اس نے خوبصورت باغیچے میں تبدیل کیا۔ میں وہاں گیا، وہ کھنڈر تھا، کھنڈر، کچھ مسجد کے آثار باقی تھے، باقی در و دیوار کہہ رہے تھے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر قلعے کی کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ حرص حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گوئی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ کے سامنے میں کھڑا، میں کہوں یا اللہ تجھے تو پتہ ہے یہ نماز نہیں پڑھنے دیتے، میں کھڑے کھڑے 2 نفل پڑھتا ہوں تیرے بارگاہ میں، کیا بات بڑی بات ہے، تو اس کو نماز ہی بنا کو قبول کر لے۔ میں وہاں تو سجدہ نہیں کر سکتا جہاں ابن عربی کی پیشانی ٹکی، جہاں بقی ابن مخلف کی پیشانی ٹکی، جہاں علامہ قرطبی کے سجدے ہیں، جہاں یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کے سجدے ہیں، جہاں منذر بن سعید کے سجدے ہیں۔ میں سجدہ تو نہیں کر سکتا لیکن میں اشارے سے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے 2 ساتھیوں کو پیچھے کھڑا کیا، خود اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو گیا، سورۃ فاتحہ پڑھی، آگے سورت پڑھی، پھر بجوں گردن چکائی، رکوع کر لیا، اوپر سر اٹھایا، پھر تھوڑا اور سر نیچے کیا، سجدہ کر لیا، پھر اور نیچے کیا، سجدہ کر لیا۔ اس طرح اشارے سے میں نے 2 رکعت پڑھی کہ قیامت کے دن جب اس مسجد کے در و دیواروں کو اللہ زندہ کرے گا تو یہ بڑی موٹی گواہی میرے حق میں بھی دے دیں کہ ہاں اس نے بھی یہاں تجھے یاد کیا تھا اور تیرا نام لیا تھا۔ میرے بھائیو، میں ان کے زوال پہ اتنا نہیں روتا رہا جتنا میں اپنے دیش کو سوچ کے روتا رہا کہ یہ گاڑی وہیں جا چکی ہے، یہ وہیں پہنچ چکا ہے قافلہ، کہ آگے خوفناک کھڈا کھائی ہے جس کی تہ اتنی گہری ہے نظر ہی نہیں آتی، اور ہوش کوئی نہیں ہے، نہ عام کو نہ خاص کو، نہ بڑے کو نہ چھوٹے کو، نہ دیہاتی کو نہ شہری کو۔ وہ کیوں برباد ہوئے؟ وہ آپس میں لڑے، کبھی سیاست پر کبھی قومیت پر، 2 طاقتیں پیدا ہو گئی، ایک عرب ایک بربر مراکز سے اٹھ کر آئے تو عرب اپنی عربیت کے لیے، بربر اپنی قوم کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی سلطنتوں کو اجاڑ رہے ہیں۔
اور عیسائیوں سے مدد لے رہے ہیں کہ 2 قلعے دے دوں گا عربوں کے خلاف مدد کرو، وہ کہتا ہے میں 4 قلعے دوں گا تم مجھے میری بربر کے خلاف مدد کرو۔ اس طرح ایک دوسرے کو ذبح کرتے 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 سمٹتے سکڑتے پھر مسجدوں کے در و دیوار جہاں قال اللہ و قال رسول گونجتا تھا وہاں مذہب کے نام پہ لڑائیاں شروع ہو گئیں، جیسے آج میرا دیش ہے کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دے چکے ہیں، ایک دوسرے سے کہ دل میں ایک دوسرے کے بارے میں نفرت کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ نہیں سمجھ رہے کہ ان پر وہ شام آ سکتی ہے جو اسپین پر آئی تھی۔ تم پھرو تو تمہیں پتا چلے کہ ہم اپنی جان کے کتنے بڑے دشمن بن چکے ہیں اور اپنے آپ کو کتنا تباہی کے دہانے پر پہنچا چکے ہیں۔ میرے نبی نے ہمیں امت بنو، مسلمان بنو، آگے جو تمہارے مسلک ہیں اپنی ذات تک رکھو۔ میں کسی کو مسلک بدلنے کی دعوت نہیں دے رہا، میں اس کو کہہ رہا ہوں مسلمان بن، مومن بن، امتی بن، دوسرے کے جذبات کا احترام کر، دوسرے کے احساسات کا احترام کر، اپنے حق پر ہونا اتنا یقینی مت بنا کہ دوسرا تمہیں کافر نظر آنے لگے، اپنے حق پر ہونا اتنا یقینی مت بنا کہ تو اوروں کو کتا بلا سمجھنے لگ جائے۔ میرے بھائیو، مجھ سے میں کئی بیان کیے لیکن میں ادھر ہی گھوم رہا ہوں کہ میں اسپین اور پاکستان کا موازنہ کرتا ہوں کہ میرے روئیں سے آگ نکلنے لگتی ہے۔ کیا ہوگا جس کشتی کے مسافر اپنے ہاتھ سے ہی برمے لے کر اپنی کشتی میں چھید کر رہے ہوں، تو جہاں اسلامی حکومت قائم رہی وہاں ایک انسان کلمہ پڑھنے والا باقی نہ رہا، اور وہ جو وہاں 800 برس کے بعد ایک مسلمان باقی نہ رہا، اس کے جو اسباب تھے وہ آج سارے کے سارے پاکستان میں موجود ہیں۔ میں بہت رویا لیکن اسپین کے زوال پہ نہیں رویا، میں اس پہ رویا کہ جس وجہ سے اسپین برباد ہوا وہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ میں مسجد قرطبہ میں کھڑے ہو کے بڑا تڑپا کہ وہاں بت پڑے ہوئے چاروں طرف، جس مینار کی چوٹی پر کھڑے ہو کے مؤذن اذان دیتا تھا وہاں گرجے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں، اور جہاں سجدے ہوتے تھے وہاں بت پڑے تھے، جہاں لا الہ الا اللہ گونجتا تھا وہاں شرک اور کفر نظر آ رہا ہے۔ میں اس پہ نہیں رویا کہ یہ کیا ہے، میں اس پہ رویا کہ مجھے اپنے ملک میں یہ نظر آنے لگا کہ جس وجہ سے قرطبہ کی مسجد کا یہ حال ہوا وہ یہاں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور زمانے 800 برس میں ایسی مسجد نہ تھی، 1417 ستونوں پر وہ مسجد قائم تھی، اس میں 10,000 چراغ جلتے تھے روشن کرنے کے لیے، اور منبر کے سامنے، محراب کے سامنے 3 بڑے فانوس تھے جن میں ایک رات میں 36 سیر تیل جل کے ختم ہو جاتا تھا۔ 300 ملازم اس کی صفائی کے لیے مقرر تھے۔ اس کا سنگ مرمر آج بھی ایسا ہے کہ دیکھو تو شکل نظر آئے، اور اس کا منبر تو جلا دیا تھا جب حکومت مسلمانوں کی ختم ہوئے، اس کا منبر بنایا تھا عبد الرحمن الثالث نے، 7 برس وہ منبر بنتا رہا، اور وہ ہاتھی دانت سے بنایا گیا تھا، اور اس میں 36,000 قیمتی لکڑیوں کے ٹکڑے جوڑے گئے تھے، اور اس میں موتی یاقوت جوڑے گئے تھے۔ صدیوں وہ منبر اس مسجد میں پڑا رہا، اور اس پر بیٹھنے والے منذر بن سعید قاضی جیسے اللہ اس کے رسول کی طرف بلانے والے جو بادشاہوں کو بھی کھڑکا دیتے تھے اور ان کو بھی ان کی غلطیوں پر ٹوک دیتے تھے کہ وہ بادشاہوں کے درباری نہیں تھے، وہ اللہ اس کے رسول کے درباری تھے، بادشاہوں کو بھی بتا دیتے تھے۔ تو میں کافی دیر وہاں پھرتا رہا، گھومتا رہا،
وہ جو داڑھی والا پگڑی والا آتا ہے تو اس کو کھڑے ہوتے ہیں اور پولیس والے اشارہ کرتے ہیں نماز نہیں پڑھنی، وہ ہماری شکل دیکھتے پہچانتے مسلمان ہے تو ہمیں باقاعدہ روکا جاتا ہے نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے جی نہیں پڑھیں گے۔ چلتے 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 میں ممبر کے محراب کے سامنے آیا، ممبر تو غائب ہے، محراب کو یوں بند کیا ہوا ہے زنجیریں لگا کر ایسے، اور اس کے اوپر قرآن کی آیات 800 سال پرانی اسی طرح لکھی ہوئی ہیں، اسی طرح چمک رہی ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ محراب پر یوں آیت الکرسی چلتی ہے اور یوں آ جاتی ہے، وہ آج بھی روشن ہے۔ لا غالب الا اللہ، چمکتا ہوا دکھا رہا ہے، اور دیکھے کہہ رہا ہے دیکھو دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، دیکھو یہاں شاہان اسلام نے اس دبدبے سے حکومت کی کہ سارے یورپ کو لرزا کے رکھ دیا۔ آج وہاں بت کھڑے ہیں، آج وہاں بت ہیں، ننگی عورتیں پھر رہی ہیں، 50 کراؤن کا ٹکٹ ہے، ننگی عورتیں پھر رہی ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے، یہ علامہ قرطبی کا درس تفسیر ہوتا تھا، یہ وہ مسجد ہے جہاں ابن عربی کے تصوف کے اسرار و رموز کھلتے تھے کھلتے تھے، یہ وہ مسجد ہے جہاں یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کی فقہی مجالس ہوتی تھی، یہ وہ مجلس ہے جہاں بقی بن مخلد کے درس حدیث ہوتے تھے، یہ وہ مجلس ہے جہاں، یہ وہ مسجد ہے جہاں منذر بن سعید قاضی کے خطبات دلوں کو گرماتے تھے اور ایمان کو روشن کرتے تھے۔ لیکن وہ بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کا ملک ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، جب کوئی قوم ظالم ہو جاتی ہے، جب کوئی قوم جھوٹ پہ آ جاتی ہے، جب کوئی قوم دھوکے باز ہو جاتی ہے، اللہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ مجھے پتا تھا یہاں عبد الرحمن نے ایک محل بنایا تھا، میں نے کہا مجھے وہاں لے چلو، وہ قرطبہ سے 8 میل دور تھا، ایک پہاڑ کے اوپر۔ دنیا میں 2 بڑے محل بنائے گئے ہیں، اس سے بڑا محل آج تک نہیں بنا۔ اسلام سے پہلے، یعنی اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے اور آنے تک سب سے بڑا محل بنایا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کسرا نے، جو 40,000 ستونوں پر قائم تھا، 40,000 ستونوں پر قائم تھا، اور 40 مربع میل میں اس کے باغات تھے، اس میں 960 ہاتھی تھے جو اس کی ہیبت کو بڑھاتے تھے، اس میں 3000 باندیاں تھیں جو اس کے حسن و جمال کو بڑھاتی تھیں، اور اس کے گنبد تھے جن میں سونا لگا ہوا تھا، سونا ہی سونا تھا، نیچے 100 تہخانے تھے جو سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ محل کھنڈر بن گیا، اس کا تو نشان بھی نہیں۔ اس کے بعد اسلامی سلطنت میں 300 ہجری میں عبد الرحمن الناصر نے ایک بیوی کے عشق میں محل بنایا جو 4316 ستون اور برجوں پر قائم تھا، 4 میل لمبا، 3 میل چوڑا کورڈ ایریا تھا، 15,000 اس کے گیٹ تھے، 15,000، اور چھت میں خالص سونا اور سنگ مرمر اور یاقوت اور ہیرے جواہرات، جب ایک چراغ جلتا تھا سوری مسجد ایسا لگتا تھا جیسے سرچ لائٹ، سارا محل یوں ہو جاتا تھا جیسے سرچ لائٹیں ہوں، اور سارا محل روشن ہو کہ اس کی جو ریفلیکشن ہوتی تھی وہ چکا چوند کر دیتی تھی۔ اس میں 6,000 کنیزیں تھیں اس کے حسن و جمال کے اضافے کے لیے، اس میں 13,375 ملازم تھے صفائی کے لیے، اس میں 13,780 فوج تھی اس کی حفاظت کے لیے، اس میں پانی کے تالاب تھے، فوارے تھے، جس میں اتنی مچھلیاں تھیں کہ روزانہ ان مچھلیوں کو کھلانے کے لیے 12,000 روٹیاں
توڑ کے ڈالی جاتی تھی. اس کے علاوہ غذا مزید ہوتی تھی. بیچ میں پارے کا حوض تھا. رات کو جب چاند کی چاندنی پارے کے حوض پر پڑتی تو ایسے واپس ہو کر سارے محل کو روشن کر دیتی. اور کبھی بادشاہ موج میں ہوتا تو کہتا پارے کو ہلایا جائے. پارا ہلتا اور سورج کی شعائیں چاند کی شعائیں پڑتی اور وہ ہلتی ہوئی محل پر پڑتی تو یوں نظر آتا تھا جیسے پورا محل رقص کر رہا ہو اور جھوم رہا ہو. اور پیچھے ایک بڑا پہاڑ تھا. سارے کو اس نے خوبصورت باغیچے میں تبدیل کیا. میں وہاں گیا. وہ کھنڈر تھا. کھنڈر کچھ مسجد کے آثار باقی تھے. باقی در و دیوار کہہ رہے تھے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفاتے بہارا ہر قلعے کی کیا کیا نہ حسرت سے دھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا تو کہ حرص حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسا بیل شتر کیا گولی پلہ سر بھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب ٹھوٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. کے سامنے میں کھڑا میں کہوں یا اللہ تجھے تو پتہ ہے یہ نماز نہیں پڑھنے دیتے. میں کھڑے کھڑے 2 نفل پڑھتا ہوں تیرے بارگاہ میں. کیا بڑی بات ہے تو اس کو نماز ہی بنا کو قبول کر لے. میں وہاں تو سجدہ نہیں کر سکتا جہاں ابن عربی کی پیشانی ٹکی, جہاں بقی ابن مخلد کی پیشانی ٹکی, جہاں علامہ قرطبی کے سجدے ہیں, جہاں یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کے سجدے ہیں, جہاں منذر بن سعید کے سجدے ہیں. میں سجدہ تو نہیں کر سکتا لیکن میں اشارے سے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوں. میں نے 2 ساتھیوں کو پیچھے کھڑا کیا, خود اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو گیا. سورۃ فاتحہ پڑھی, آگے سورت پڑھی, پھر بجوں گردن جھکائی رکوع کر لیا, اوپر سر اٹھایا, پھر تھوڑا اور سر نیچے کیا سجدہ کر لیا, پھر اور نیچے کیا سجدہ کر لیا. اس طرح اشارے سے میں نے 2 رکعت پڑھی کہ قیامت کے دن جب اس مسجد کے در و دیواروں کو اللہ زندہ کرے گا تو یہ ماڑی موٹی گواہی میرے حق میں بھی دے دیں کہ ہاں اس نے بھی یہاں تجھے یاد کیا تھا اور تیرا نام لیا تھا. میرے بھائیو, میں ان کے زوال پہ اتنا نہیں روتا رہا جتنا میں اپنے دیش کو سوچ کے روتا رہا کہ یہ گاڑی وہیں جا چکی ہے, یہ وہیں پہنچ چکا ہے قافلہ, کہ آگے خوفناک کھڈا کھائی ہے جس کی طے اتنی گہری ہے نظر ہی نہیں آتی, اور ہوش کوئی نہیں ہے, نہ عام کو نہ خاص کو, نہ بڑے کو نہ چھوٹے کو, نہ دیہاتی کو نہ شہری کو. وہ کیوں برباد ہوئے؟ وہ آپس میں لڑے, کبھی سیاست پر کبھی قومیت پر. 2 طاقتیں پیدا ہو گئی, ایک عرب ایک بربر مراکز سے اٹھ کر آئے تو عرب اپنی عربیت کے لیے, بربر اپنی قوم کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی سلطنتوں کو اجاڑ رہے ہیں, اور عیسائیوں سے مدد لے رہے ہیں کہ 2 قلعے دے دوں گا عربوں کے خلاف مدد کرو. وہ کہتا ہے میں 4 قلعے دوں گا تم مجھے میری بربر کے خلاف مدد کرو. اس طرح ایک دوسرے کو ذبح کرتے سکڑتے پھر مسجدوں کے در و دیوار جہاں قال اللہ قال رسول گونجتا تھا وہاں مذہب کے نام پہ لڑائیاں شروع ہو گئیں. جیسے آج میرا دیش ہے کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دے چکے ہیں, ایک دوسرے سے کہ دل میں ایک دوسرے کے بارے میں نفرت کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ نہیں سمجھ رہے کہ ان پر وہ شام آ سکتی ہے جو اسپین پر آئی تھی. تم پھرو تو تمہیں پتا چلے کہ ہم اپنی جان کے کتنے بڑے دشمن بن چکے ہیں اور اپنے آپ کو کتنا تباہی کے دہانے پر پہنچا چکے ہیں. میرے نبی نے ہمیں امت بنو, مسلمان بنو, آگے جو تمہارے مسلک ہیں اپنی ذات تک رکھو,
اپنی ذات تک رکھو. میں کسی کو مسلک بدلنے کی دعوت نہیں دے رہا، میں اس کو کہہ رہا ہوں مسلمان بن، مومن بن، امتی بن. دوسرے کے جذبات کا احترام کر، دوسرے کے احساسات کا احترام کر. اپنے حق پر ہونا اتنا یقینی مت بنا کہ دوسرا تمہیں کافر نظر آنے لگے. اپنے حق پر ہونا اتنا یقینی مت بنا کہ تو اوروں کو کتا بلا سمجھنے لگ جائے. میرے بھائیو، مجھ سے میں کئی بیان کیے ہیں لیکن میں ادھر ہی گھوم رہا ہوں کہ میں اسپین اور پاکستان کا موازنہ کرتا ہوں کہ میرے روئے سے آگ نکلنے لگتی ہے. کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا؟ جس کشتی کے مسافر اپنے ہاتھ سے ہی برمے لے کر اپنی کشتی میں چھید کر رہے ہوں تو بادبان کو گلا کیوں دے رہے ہیں؟ جن کے ہاتھوں میں تیر ہوں اور اپنے بادبانوں کو پھاڑ رہے ہوں، جو اپنے کشتی کو خود توڑ رہے ہوں، تو پھر وہ ملاح کو گلا کیسے دے سکتے ہیں؟ موجوں کو گلا کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ دریا کو گلا کیسے دے سکتے ہیں؟ میرے 18 کروڑ اکثر ہر جگہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، لیکن اچھے اتنے تھوڑے ہیں کہ ان کی آواز دب گئی ہے. نقار خانے میں توتی کون سنے گا؟ بازار میں 100 جھوٹے ہیں، ایک سچا ہو اس کی کہاں چلے گی؟ بازار میں 100 دھوکے باز ہیں، ایک دیانتدار ہے اس کی کہاں چلے گی؟ عدالت میں ایک وکیل ہے جو صحیح مظلوم کی پیروی کرتا ہے، باقی سب چور ڈاکوؤں کا کیس لینے کے لیے تیار ہیں، تو اس سے ایک کی کہاں چلے گی؟ 100 افسر رشوت باز ہیں، ایک دیانتدار ہے اس کی کہاں چلے گی؟ یہ 1 اور 100 میں زیادہ بتا رہا ہوں، ورنہ 1 لاکھ اکٹھے کروں، ایک سچا ہوگا باقی جھوٹے ہوں گے. 99,999 جھوٹے ہیں، ایک سچا ہے. 99,999 دھوکے باز ہیں اور ایک راست باز ہے. 99,999 وہ عادل ہیں، وہ ظالم ہیں، ایک عادل ہے. اس دیش کی کشتی اور زندگی گزارنا ایک مشکل کام ہے، اور زندگی ایک مشکل راستہ ہے. یہ موٹر وے کی طرح نہیں ہے، یہ پگڈنڈیوں والا راستہ ہے، نشے و فراز ہے، اندھیرے ہیں، مشقتیں ہیں، کانٹے ہیں. انسان جانتا نہیں کہ ان سے گزرنے کا طریقہ کیا ہے، اس سے گزرنے کا طریقہ کیا ہے، ان سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے. آج کے سارے دانشور بس ایک ہی بات پہ زور لگاتے ہیں، پیسہ آ جائے گا تو سارے کام ہو جائیں گے. پیسہ بہت ادنا سی چیز ہے اس راستے کی. یہ سورہ یوسف کی آیت ہے. سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا سب سے حسین قصہ بیان فرمایا. نحن نقص علیک احسن القصص، میرے محبوب ہم آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سناتے ہیں. پھر یوسف علیہ السلام کی کہانی چلتی ہے، اور یوسف علیہ السلام ساری مشقتوں سے نکل کر جب ان کے بھائی ان کے سامنے بولتے ہیں، سامنے پیش ہوتے ہیں، تو اپنی ساری داستان کو وہ ایک جملے میں پروتے ہیں اور 2 لفظ اس کا وہ خلاصہ بتاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں میرے بھائیوں، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. ان کو محسنین کہا. اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. احسان کہتے ہیں کسی کام کو، جس کام کو بھی کرے بہت اعلیٰ معیار کا کرے اور بہت خوبصورت کر کے کرے، اس کو عربی میں احسان کہتے. تو یوسف علیہ السلام کی کہانی میں ایک امتحان تو گناہ کا ہے،
ایک عورت ان کو گناہ کی دعوت دیتی ہے بھرپور طریقے کے ساتھ، وہ سارے اسباب کو جمع کرتی ہے اور سارے راستے وہ بند کرتی ہے، اور اس کو یوسف علیہ السلام معاذ اللہ سے توڑتے ہیں اور دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور وہ نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اپنے آپ کو گناہ سے بچایا۔ دوسری کہانی لمبی ہے، گھر سے بھائیوں نے حیلے سے نکالا، کنویں میں ڈالا، چند کوڑیوں میں بیچا، پھر مصر کے بازار میں بکے، پھر ان پر بدکاری کی تہمت لگی، پھر انہیں گدھے پہ سوار کرا کے پورے شہر میں پھرایا گیا، پھر جیل میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازہ کھلا اور اللہ نے ان کو وزارت کے منصب پر بٹھایا، اور بھائی بھی آئے وہاں غلہ لینے کے لیے۔ تو ان دو لفظوں میں دو کہانیاں ہیں۔ جب حالات کی شدت آئے تو کیا کرنا ہے، اس کے لیے لفظ صبر ہے، اور جب گناہ کی دعوت ملے تو کیا کرنا ہے، اس کے لیے لفظ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا، انسان ہے، بشر ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن تقوی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ندامت ہوتی ہے اور فوراً توبہ کرتا ہے، کرتی ہے، روتا ہے، روتی ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ تقوی والے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یہ بھی تقوی والوں کی صفات میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ تقوی والے وہ بھی ہوتے ہیں جن سے کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے تو ذکر اللہ، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، واستغفروا لذنوبہم، پھر وہ معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تسلی دیتا ہے ومن یغفر الذنوب الا اللہ، پھر اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا بھی نہیں۔ پھر اللہ ان کی اگلی صفت بیان کرتے ہیں ولم یصروا علی ما فعلوا، وہ گناہوں پہ جمتے نہیں بلکہ معافی مانگ کے پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو اس زندگی میں ایک دور تو آتا اور ایک امتحان تو آتا ہے اللہ کی نافرمانی کا، اس سے بچنے کا راستہ ہے تقویٰ، کہ اپنے آپ کو اس سے روکنا، بچانا۔ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، روتا دھوتا ہے، روتی دھوتی ہے، تو ساری دھرتی گناہوں سے بھری ہو تو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے، کہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تم سب نیک ہو جاؤ، کوئی گناہ نہ کرو، تو اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے گا، پھر ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے، پھر توبہ کریں گے، پھر اللہ انہیں معاف کرے گا۔ تو کسی گناہگار کو دیکھ کر کبھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ ہمیشہ رہے کہ پتہ نہیں کب توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے۔ تو زندگی میں شیطان نے پھندے جگہ جگہ بنائے ہوئے ہیں، وہ ہمیں نافرمانی میں پھنساتا ہے۔ پہلی کوشش ہے تقوی والا وہ اس سے بچتا ہے، کبھی پھنس جائے تو پھر معافی مانگتا۔ دوسری چیز جو ایمان کے بعد میرے نزدیک ایمان کی سب سے بڑی صفت وہ صبر ہی ہے، کہ صبر ایمان کی تمام صفات کا لازمی جزو ہے۔ جیسے زندگی کا لازمی جزو پانی ہے، پانی نکل جائے تو زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، صبر نکل جائے تو ایمان کی صفات مردہ ہو جاتی۔ دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابیوں میں اللہ نے صبر کو ہر جگہ ذکر کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے انہیں امامت عطا فرمائی جب انہوں نے صبر کیا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ہم نے انہیں جنت اور ریشمی لباس دیے جب انہوں نے صبر کیا۔ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا، انہیں جنت کے عالی مقام ملیں گے ان کے صبر کی وجہ سے۔
ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو دشمن کا وار تم پہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو صبر ایمان کا اور ایمان کے ہر صفت کا لازمی جزو ہے۔ لوگوں کی زیادتیوں کو برداشت کرنا۔ ہمارے دیس کا معاشرہ عام طور پر ظلم پر چل رہا ہے، اور یہ ظلم انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے۔ اور یہ بچیاں فارغ ہو کے جا رہی ہیں، اللہ ان کا نصیب اچھا کرے، ان کو اچھے گھرانے دے، ان کی شادیاں ہوں گی۔ ہمارا سارا ماحول ہی ظلم کی بنیاد پر ہے، لیکن ہمارا سسرالی معاشرہ بہت زیادہ ظالم ہے، حد سے زیادہ ظالم۔ لاکھوں، اس میں نہ کوئی دیندار اور نہ کوئی دنیا دار، اس میں سب تقریباً برابر ہیں کہ سسرال میں جانے والی بچی وہ ایک بھٹی میں جا کے گرتی ہے۔ اللہ کسی کا نصیب اچھا کر دے اور اخلاق والا گھر مل جائے تو ایسے لاکھوں گھر تلاش کروں تو شاید ایک بھی نہ ملے۔ یہ اس کا اس وقت کتنا فقدان ہے۔ تو میں اپنے آپ کو، یہ ہمارے سننے والے بھائی بیٹھے ہیں، آپ خواتین ہیں یا ہماری بچیاں ہیں، سب کو یہ گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت صبر کو بنا لیں۔ غلط رویے آئیں، غلط بول سننے کو ملیں، شدت دیکھنے کو ملے، شدت سننے کو ملے، حق تلفی ہو۔ یوسف علیہ السلام نے جو راستہ اختیار کیا، صبر 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 صبر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عزت دی اور ان کے بھائیوں کو ان کے سامنے جھکایا۔ یا ابت ھذا تأویل رؤیایا قد جعلہ ربی حقا، کہ جب وہ گرے سجدے میں تو ان کا ابا جان یہ ہے وہ خواب جس کو اللہ نے سچا کر دکھایا۔ تو میں اپنے آپ کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں اور آپ سب سے، اس معاشرے میں اگر عافیت اور امن کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو چپ رہنا سیکھیں، زبان پر بندش لگانا سیکھیں۔ کسی کا بھی غلط رویہ آئے، بہن کا، بھائی کا، خامند کا، ساس کا، سسر کا، نند کا، دیور کا، بھابھی کا، بس چپ ہونا سیکھ لیں۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو صبر کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا۔ معاشرے میں مزید بگاڑ اس لیے کہ جانے والی بچی بھی اسی ماحول کی ہوتی ہے، وہ بیچاری بھی پھر پھٹ پڑتی ہے، بول پڑتی ہے۔ اس وقت طلاق اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ ہولناک ہوش ربا اس کی شرح ہو چکی ہے طلاقوں کی، کہ عدم برداشت کی وجہ سے بہت جلدی گھر ٹوٹتے ہیں، بہت جلدی گھر ٹوٹتے ہیں۔ تو میں آپ سب بچیوں کو قرآن کی یہ دو باتیں یاد دلاؤں گا، اور جو مستورات آئی ہیں، ایک گناہوں سے بچنے کا راستہ اختیار کریں، ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگیں۔ اور ایک گناہ جو اتنی کثرت سے ہے جس پہ توبہ کا خیال بھی نہیں آتا، وہ غیبت ہے، اوروں کی حقارت ہے، اوروں کی کمیاں پکڑنا اور دیکھنا ہے، اوروں کی برائیوں کے تذکرے کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، شکایت لگانا اور آپس میں لڑانا الجھانا۔ یہ ایک عام وبا ہے ہمارے معاشرے کی۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی، کہ اپنی زبان کو سچ کا عادی بنائیں، میٹھے بول کا عادی بنائیں، اچھی گفتگو کا عادی بنائیں۔ جہاں کسی کی غیبت ہو وہاں سے اٹھ جائیں، نہ سنیں نہ بولیں، تو آپ کا دل پاک ہو جائے گا۔ اور آنے والی ناگواریوں کو صبر کے ساتھ برداشت کریں، اللہ آپ کا ساتھی ہو جائے گا، آپ کے لیے راستے کھلیں گے، آپ کے لیے راہیں ہموار ہوں گی، کہ میرے اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اور قیامت کے دن اعلان ہوگا فَلْيَقُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ، صبر والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی اور اللہ ان سے کہیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تمہارا کوئی حساب نہیں۔ یہ اتنا بڑا پرچہ ہے جس کو دنیا میں جو حل کر گیا وہ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ آپ کا نصیب اچھا کرے۔ السلام علیکم۔
समझो मुझे मैं गदाए मीरा हूँ नया समझो मुझे मैं गदाए मीरा हूँ मैं जानो दिल से मेरी या फिदाए मेरा हूँ मेरे नादाम लगाओ मैं बिक नहीं सकता मेरे नादाम लगाओ मैं बिक नहीं सकता मैं इस बाजार में हूँ तो बराए मेरा हूँ मैं इस बाजार में हूँ तो बराए मेरा हूँ कहा ये शाही मदीना अस्सलातु वस्सलाम मैं शहंशाही मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम मैं शहंशाही मदीना अस्सलातु वस्सलाम कब्र में जलवा दिखाए जब फरिश्ते आपका कब्र में जलवा दिखाए जब फरिश्ते आपका कब्र में जलवा दिखाए जब फरिश्ते आपका हो जुबां पर प्यारे आका हो जुबां पर प्यारे आका अस्सलातु वस्सलाम मैं शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम मैं शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम मैं शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम मैं शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम कब्र में जलवा दिखाए जब फरिश्ते आपका कब्र में जलवा दिखाए जब फरिश्ते आपका कब्र में जलवा दिखाए जब फरिश्ते आपका हो जुबां पर प्यारे आका हो जुबां पर प्यारे आका अस्सलातु वस्सलाम मैं शहंशाह
والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام